यार अदायगी कर दे, उनकी पसली नहीं अदायगी कर दे यार, इसके पीछे तो 200 पंटर है। लीडर ने साबित करना होता कि मैं आज अंदर हूँ। ओ भाईजान क्या बात करते हैं आप नेल्सन मंडेला की मिसाल ना दे। ओ यार जेल में था तो आम आदमी खान साहब कायदे आजम के मानने वाले हैं, गांधी के मानने वाले नहीं है। कायदे आजम कभी जेल में नहीं गए थे। अब ये धांधली, इस धांधली के ऊपर तो मुझ जैसे बंदे को हंसी आती है कि जब आप धांधली साबित नहीं कर सकते तो शोर। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के ओन चौधरी साहब 60,000 मेरी बरादरी का वोट है, गुजर बरादरी का। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है, कोई किसी किस्म का रिकॉर्ड डाटा रखे बगैर अपनी मर्जी से जो दिमाग में आता है उस पर चल पड़ता। अब धांधली की किसने है? अब लबलबू की तरफ कोई जा ही रहा, ये एक दूसरे को लान तान कर रहे हैं, एक दूसरे को गालियां निकाल रहे हैं। सबसे बड़ा लूजर कौन है इस सारी गेम में? सबसे बड़ा लूजर जो है ना वो एक नहीं है, सारा मुल्क है, और मुल्क के लोगों के साथ ये होना चाहिए था। शख्सियत परस्ती हमारे मुल्क में अरूज पर है। झूठ इतना बोलो और इतनी मर्तबा बोलो कि सच लगना शुरू हो जाए। पाकिस्तान में ना झूठ अगर कोई सियासतदान ना बोले उसकी सियासत नहीं चल सकती। मरियम नवाज शरीफ साहब पहले वज़ीर आला पंजाब बन रही हैं और वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनने के लिए उनकी राह हमवार हो। तो बिलावल भुट्टो को सिंध का वज़ीर आला बना दिया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी अब्दुल सत्तार खान साहब। खान साहब, आपको स्टूडियो में खुश आमदीद कहते हैं। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबरा मौलाना फजलुर रहमान साहब ने आज एक इंटरव्यू में कहा है कि जो जनरल फैज़ हमीद का उन्होंने नाम लिया था तो वो गलती से लिया गया, स्लिप ऑफ टंग कह लें या कुछ भी ऐसा मामला हुआ है, तो इस मामले को बस अब यहीं पे रहने दें। तो आप क्या फरमाएंगे इस बारे में? नहीं, क्या हुआ, जनरल फैज़ हमीद का नाम गलती से ले लिया, ये किसने कहा कि गलती से ले? मौलाना ने खुद कहा। हाँ जी, मौलाना ने खुद कहा, और कल उन्होंने बाकायदा तौर पे नाम लिया था कि जनरल बाजवा साहब। देखे ना, और एक तो बात ये है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब की एक चीज़ का मुझे नहीं पता, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सर्टन थिंग्स, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सर्टन थिंग्स सम टाइम बंदे के मुंह से बातें निकल जाती हैं जो उसको अगले दिन या 4-5-6 दिन बाद पता चलता है। अब मौलाना फजलुर रहमान के बारे में कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, अब ये अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ समथिंग कोई और पॉलिटिशियन हो, कुछ पॉलिटिशियन है जिसके बारे में हम कह सकते हैं कि उस वक्त ये हालत गैर में था, इसके मुंह से निकल गया हो, बाद में उसको एहसास हुआ कि यार ये मैंने। तो मौलाना का तो ऐसा कोई सीन ही नहीं, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सर्टन थिंग कभी ऐसा हुआ ही नहीं, ना हमने कभी सुना है कि मौलाना साहब को ख़ास किस्म की आदत है, वो किसी चीज़ के आदी हों और ख़ास वक्त में आके उसके इन्फ्लुएंस में उसके मुंह से कुछ निकल जाए। तो सियासत में यही होता है, सियासतदान जो है ना वो अपने सियासी बयानियात के साथ खेल रहा होता है। पाकिस्तान में सियासी बयानात ही होते हैं जिस पे पाकिस्तान चल रहा होता है। सियासी बयानात की भी एक आदत होती है ना। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने फरमाया था कि जनरल बाजवा और एक इदारे के सरबराह फैज़ हमीद साहब मौजूद थे, हालांकि उस वक़्त तो वो कोर कमांडर पेशावर थे गालिबन जिस वक़्त की ये वो बात बता रहे हैं, और आज उन्होंने कहा कि इस तरह का गलत फहमी की बिना पर हुआ है। अब दूसरी तरफ आएँ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ के वफद ने भी मुलाकात की है, और मौलाना साहब का किसके साथ? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफद ने भी मुलाकात की है मौलाना फजलुर रहमान साहब से। ये हैं तो आप तब कहें ना कि इलेक्शन से पहले भी एक वफद गया था, वो उसमें तो खैर किसी की फौतगी, हाँ जी, वो खुश दामन की उनकी फौतगी का अफसोस करने के लिए गए थे। लेकिन अब जो आज वाला सीन हुआ है, अब मुबीना इंतखाबी धांधली अब किसके खिलाफ हुई, किसने की, बेनिफिशरी कौन है, लूजर कौन है, ये समझ नहीं आ रही। कि जमात इस्लामी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, और जमात इस्लामी की जो 3 सीटें थी दोबारा गिनती के उसमें आया कौन है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायती याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार, और इसी तरह मौलाना फजलुर रहमान साहब के उम्मीदवारों ने, उनके बरखुरदार ने, उन्होंने और उनके उम्मीदवारों ने किससे शिकस्त खाई है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तो मुझे नहीं समझ आ रहा कि ये किसके खिलाफ, किसने किसके साथ धांधली की, ये क्या गोरख धंधा है? खान साहब, ये तो ज़रा क्लियर करें। गोरख धंधा क्या होगा यार, कि हर सियासी जमात को देख लो कि वो अपनी जगह पे बाजा तो बजाया होगा ना। कोई एक सियासी जमात होगी मुश्किल से जिसने कोई कहा होगा कि यार चलो जो कुछ भी हुआ मैं भी हार गया या मेरी जमात भी हार गई,
میں اس پروسیس کو تسلیم کرتا ہوں. لیکن باقی تمام کی تمام جماعتیں سمجھ نہیں آتی کہ آپ اگر دھاندلی کا شور مچائیں گے تو جہاں سے آپ ہارے ہیں اس کا شور مچا رہے ہیں, جہاں سے آپ جیتے ہو اس کا کیوں نہیں شور مچا رہے, جہاں سے دوسری جماعت جیتی ہے اس کا کوئی تیسری جماعت شور مچا رہی ہے کہ یہاں پہ دھاندلی ہوئی ہے. تو اس بات پہ اب آپ یہ دیکھو نا, یہ خواجہ سعد رفیق صاحب کی تعریف کرنا بڑا ضروری ہے, اگر نہ کریں تو زیادتی ہے. انہوں نے اسی رات باقاعدہ ٹویٹ کر کے اپنی شکست تسلیم کی تھی اور مبارکباد دی تھی. عثمان صاحب بہتر بھلا کیا ہوتا ہے, پاکستان میں وہ کلچر ہے ہی نہیں, پوری دنیا میں کلچر ہے. آپ انڈیا کو دیکھ لیں, باقی دنیا کی طرف نہ جائیں, انڈیا کی طرف چلے جائیں. کون سا ایسا الیکشن تھا جس کے نتائج کو تسلیم نہیں کیا ہارنے والی جماعت نے؟ وزیر اعظم ہار گیا, وقت کا وزیر اعظم, وقت کی جو حکمران سیاسی جماعت ہے وہ ہار گئی. وہ کیا کہتے ہیں, شاید ہم سے کوئی غلطیاں ایسی ہوئی ہیں کہ لوگوں نے ہمیں اس تعداد میں ووٹ نہیں دیا کہ ہم حکومت بنا سکیں. ساری دنیا میں ہم دیکھتے ہیں پاکستان واحد ملک ہے جہاں 24 کے 24 گھنٹے ہر ایک الیکشن میں دھاندلی ثابت آج تک کوئی نہیں کر سکا. یار شور مچانا ہے, اگر میں ٹی وی پہ بیٹھ کے شور مچا دوں دھاندلی ہوئی ہے تو یہ میری ذمہ داری ہے کہ عدالت میں جا کے ثابت میں نے کرنا. ثابت میں کر نہیں رہا اور دھاندلی کا شور مچایا ہوا میں نے. اب یہ دھاندلی, اس دھاندلی کے اوپر تو مجھ جیسے بندے کو ہنسی آتی ہے کہ جب آپ دھاندلی ثابت نہیں کر سکتے تو شور. میں اگر ٹی وی پہ آ کے کہتا ہوں کہ لبو ایک بندہ ہے, اس کے کرپشن فلانی جگہ پہ, تو میرے پاس اس کے ثبوت ہونے چاہیے, مجھ سے پوچھا جا سکتا ہے. اس بات پہ جو سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی. انہوں نے کہا جی ہم اس طرح کی احتجاج نہیں کریں گے, عدالت میں اپنا کیس پلیڈ کریں گے جو متعلقہ فورم ہے. تو میرے خیال سے یہ بھی قابل, یار ایک آدھے بندے سے نہیں ہوتا. سلمان اکرم راجہ ایک بندہ ہے, پہلا بارش کا پہلا قطرہ. پی ٹی آئی, میری بات سنو نا, پی ٹی آئی تو جب الیکشن کا رزلٹ ابھی آئے بھی نہیں تھے, الیکشن کا رزلٹ نہیں آ رہا, تو مجھے شور مچانا چاہیے کہ الیکشن کا رزلٹ نہیں آ رہا. میں شور کیا مچا رہا ہوں کہ مجھے ہروایا جا رہا ہے. اب یہ قبل از وقت آپ کو کیسے پتہ چل گیا؟ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یار 10 بجے جو چیز ہونی ہے 12 بجے ہونی ہے, صبح 1 بجے ہوگی, 1:30 بجے ہوگی, مجھے وقت سے کیسے پہلے پتہ چل گیا؟ کیا میں وہ علم جانتا ہوں؟ مستقبل کا حال میں جانتا ہوں؟ وہ قدرت کے علاوہ کسی کو نہیں پتہ ہوتا. ہم اس معاملات میں بھی چلے جاتے ہیں, اے جڑا رزلٹ نہیں نہ آ رہا یہ مینو رانا سے نہیں آ رہا. اب دیکھیں مستقبل بینی جسے کہتے ہیں, کہ ہمارے ہاں تو ہر بندہ تو یہی سمجھتا ہے کہ آج کا مجھے نہیں پتا, کل کا میں بتا سکتا ہوں. اب ادھر ایک ہمارے لاہور سے بہت زیادہ ووٹ لے کر جیتے ہیں استحکام پاکستان پارٹی کے اون چودھری صاحب, اور انہوں نے وضاحت بھی دی ہے, میں اسے وضاحت ہی سمجھوں گا. انہوں نے کہا جی اس حلقے میں ایک گاؤں ادھر ہی اسی ایریے میں پیدا ہوا ہوں, برکت مارکیٹ کے پاس کوئی جیو نہانا گاؤں ہے, ادھر میں پیدا ہوا ہوں اس حلقے میں, اور 60,000 میری برادری کا ووٹ ہے, گجر برادری کا. نہیں تو جا کے چیک کرنا پڑے گا نا ایتھنک بیسس پہ جو ہوتا ہے. لیکن یہ جیتنے والا کہہ رہا ہے نا, نہیں جو ووٹ ہوتا ہے. اب آپ کو میں کہوں کہ جی لاہور میں آپ ایتھنک بیسس پہ لاہور کا بریک اپ دے دیں. جو لاہور میں کتنے رائی رہتے ہیں, کتنے کشمیری رہتے ہیں, روایتی طور پہ رہتے ہیں. روایتی طور پہ تو ارائیوں کا اور کشمیریوں کا ہی ادھر لگتا ہے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں ایتھنک بریک ڈاؤن کیا ہوتا ہے, پوری دنیا میں ہوتا ہے, ایون امریکہ میں بھی ہوتا ہے. اون چودھری صاحب کے اس بیان میں کہ یار یہ کالے ہیں, سیاہ فام ہے, یہ سفید فام ہے, یہ ہسپینک ہیں, یہ ایشینز ہیں, یہ اسپین کے ہیں, یہ فلانے کے ہیں. ان کا پورا ایتھنک گروپ کی ڈویژن پوری سٹی وائز ہوتا ہے کہ اس شہر میں 200 بندہ رہتا ہے, 200 بندوں میں 22 بندے ہسپینک ہیں, 23 بندے سیاہ فام ہیں, 27 بندے سفید فام ہیں. پاکستان ایک ایسا ملک ہے کوئی کسی قسم کا ریکارڈ ڈیٹا رکھے بغیر اپنی مرضی سے جو دماغ میں آتا اس پہ چل پڑتا. اچھا خان صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ جو موجودہ شوروں ہوگا مچ رہا ہے انتخابی دھاندلی پہ, اس کی واپس جاتے ہیں. عمران خان صاحب نے ایک بہت بڑا بطور وزیر اعظم ایک جلسہ کیا تھا اسلام آباد میں, پورے پاکستان سے کارکن گئے اور بہت ایک یعنی کہ اپنا موجودہ تاریخ میں ایک بڑا اجتماع کیا تھا. لیکن ادھر جا کے انہوں نے ایک کاغذ نکالا اور انہوں نے کہا جی سائفر, امریکہ نے خط لکھ دیتا ہے.
اور اس کے کچھ عرصے بعد جب وہ سیٹ پر نہیں رہے تھے تو انہوں نے کہا جی یہ سارا کچھ باجوہ نے کروایا، جو آرمی چیف کا نام لیا۔ اچھا دوسری طرف گزارش سن لیجیے گا، سوال مکمل ہونے دیجیے گا۔ اب مختلف پارٹیاں، پاکستان مسلم لیگ نواز بھی دھاندلی کا شور مچا رہی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی کہا ہے، تحریک انصاف بھی کہہ رہی ہے، مولانا فضل الرحمان بھی کہہ رہے ہیں، جماعت اسلامی بھی کہہ رہی ہے، تھوڑا تھوڑا خوش مجھے ایم کیو ایم لگ رہی ہے، لیکن انہوں نے بھی آج گلہ کر دی کہ کراچی سے ہماری 18 نشستیں بنتی تھی، ہمیں 15 ملی ہیں۔ تو بہرحال خوش کوئی بھی نہیں ہے۔ اب دھاندلی کی کس نے ہے اور کس کے خلاف کیا، اس کا ماسٹر مائنڈ کون ہے، یہ کوئی نام نہیں لے رہا۔ نہیں، میں اس شخص کا نام نہیں لینا چاہتا جس نے دھاندلی کی ہے۔ لبلبو کو میں نے منع بھی کیا تھا، میرے خیال میں لبلبو باز نہیں آیا۔ اب لبلبو کی طرف کوئی جا ہی نہیں رہا، یہ ایک دوسرے کو لان تان کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو گالیاں نکال رہے ہیں۔ یہ سیاسی جو آپ کی میچورٹی ہے، سیاسی شعور کا یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ کون ایسا شخص ہے، کون ایسا ہے، تو سیدھا انہوں پہیو، اس کو پڑھتے نہیں ہیں۔ وہ جو اندر ہے وہ بھی اس کی طرف دیکھ رہا ہے کہ میں نے معافی مل سکتی ہے، جو باہر ہے وہ بھی ان کی طرف دیکھ رہا ہے کہ یار کوئی مہربانی کر دو۔ عجیب سے لوگ ہیں یار، ایک دوسرے کو گالیاں نکال رہے ہیں، اور بندہ کہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ بھئی جس نے کیا ہے، جو آپ سمجھتے ہیں اس نے کیا، انہوں پہیو، اس کی طرف کوئی نہیں جائے گا۔ ہر ایک ٹانگیں کانپتی ہیں، اور اندر بیٹھا اور بھی ٹنگاں کانپتی ہیں، انہوں نے کہا لایا ہے کہ جی میں نہیں کر کے، وہ بھی کہندا پہ کوئی مہربانی ہو سکتی ہے۔ انہوں نے اس کے لیے تو مہربانی کا دروازہ ویسے ہی بند کیا ہوا ہے، کوئی آفر ان کی طرف سے ابھی تک آئی نہیں۔ کل آ جائے تو میں نے کہہ نہیں سکتا۔ اس ساری گیم میں سب سے بڑا لوزر کون ہے؟ اس ساری گیم میں سب سے بڑا لوزر جو ہے نا وہ ایک نہیں ہے، سارا ملک ہے، اور ملک کے لوگوں کے ساتھ یہ ہونا چاہیے تھا کہ جو ووٹ دے رہا وہ ہی نہیں سمجھ رہا کہ جیسے میں نے ووٹ دے کے دھاندلی کا شور مچا رہا ہوں، جس جماعت کو میں نے ووٹ دیا ہے، جو جس کسی اور نے کسی اور جماعت کو ووٹ دیا وہ بھی دھاندلی کا شور مچا رہا ہے، تو لوزر تو ہم خود ہیں، ہم سارے کے سارے لوزر ہیں۔ کامن سینس اپلائی کرے کہ آپ کو پتہ لگے کہ 4 بندے بات کر رہے ہیں، چاروں نے ووٹ ڈالا، چاروں ہی کہہ رہے دھاندلی ہوئی ہے، چاروں نے مختلف جماعتوں کو ووٹ ڈالا، تو پاگل تو 4 ہوئے نا۔ کامن سینس یہاں پہ کبھی نہیں استعمال ہوتی۔ اچھا، ایک اہم بڑے سیاسی رہنما میاں نواز شریف صاحب بڑے تمطراق سے پاکستان آئے تھے، اور یہ باتیں سننے میں آتی ساڈی گل ہو گئی ہے۔ اب آپ کو یاد ہوگا ماضی میں کہا جاتا تھا -1 فارمولہ، نون میں سے شین نکلے گی، اور کیا آج کے جو حالات ہیں، میاں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان آ رہے ہیں، میاں نواز شریف صاحب کی صحت کے اوپر پھر باتیں کرنا شروع کر دی ہیں کہ ان کی صحت ٹھیک نہیں ہے۔ عثمان صاحب ایک بات ذہن میں رکھیں، پاکستان میں -1 فارمولہ ہر دور میں چلایا گیا، ہر دور میں فیل ہوا، ہر دور میں چلا یہ -1 کہ جی پیپل پارٹی ہے تو بھٹو کی وجہ سے تے مائنس بھٹو، نواز شریف ہے تو مسلم لیگ نون ہے تو نواز شریف کی وجہ سے تے مائنس نواز شریف، فلانا بندہ ہے تو مائنس وہ، عمران خان ہے تو پی ٹی آئی اس کی وجہ سے تے مائنس عمران خان۔ یہ مائنس فارمولہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ہمیشہ ہی چلا ہے، ہمیشہ ہی پٹا ہے۔ یہاں پر کیا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نون لیگ کو ووٹ لوگ ڈالتے ہیں، ووٹ ڈالتے ہیں لوگ نواز شریف کو؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لوگ پی ٹی آئی کو ووٹ ڈالتے ہیں؟ لوگ ڈالتے ہیں ووٹ عمران خان کو۔ یہ ملک تو یہ بنا ہوا ہے، شخصیت پرستی ہمارے ملک میں عروج پر ہے۔ کوئی پارٹی مجھے ایک بتا دیں، کوئی ایک پارٹی بتا دیں، پوری دنیا میں پارٹیاں زندہ رہتی ہیں، شخصیت آتی ہے چلی آتی ہے، پاکستان میں شخصیت نے رہنا ہے، پارٹی ہے کہ نہیں ہے، آرگنائزیشن ہے کہ نہیں ہے، شخصیات کو ہم پوچھتے رہتے ہیں۔ ہمارا مسئلہ یہی ہے، پوری دنیا کا کلچر ڈیفرنٹ ہے۔ اب آپ کے خیال میں میاں نواز شریف کا رول کیا ہوگا پاکستان کی سیاست میں؟ کیا وہ بطور رہبر کام کریں گے یا ان کے چوتھی دفعہ وزیر اعظم بننے کے؟ اس کام کے لیے نا مجھے لبلبو سے مشاورت کرنی پڑے گی کہ لبلبو اس کو بلایا۔ آپ نے مجھ سے سوال بلا کیسے کیا، جیسے میں نے نواز شریف کو باہر سے میں لے کے آیا تھا، کیا ہے میاں صاحب آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا، آئے، ڈرے نا، حالات بدل گئے ہیں تو آپ آ جائیں۔ کیس بھی یہ ختم ہو گئے ہیں۔ سیاست دان جو ہوتا ہے نا، پاکستانی سیاست دان، یہ ٹپیکل ایک ایسا ہوتا ہے، اسے پتہ ہے قوم کس طرح کی ملی ہوئی ہے، یہ لوگ کس طرح کے ملے، لیکن پھر ترو کے دن ہویا ہے کدے نا
جو ہمارا قصور ہے، اگر میرا قصور ہے تو محنت رو ہو جاوے تو ذمہ دار تو میں ہوں. سردار لطیف کوسا صاحب نے شاید بجا فرمایا کہ میاں نواز شریف صاحب کہیں گے مجھے کیوں بلایا. نہیں یہ تو اب وہ بات ہے کہ یہ جو مجھے کیوں نکالا نا، نہیں بلایا، اب رولا مجھے کیوں نکالا. عمران خان بھی یہی کہتا رہا اور انداز. یہ رونا پٹنا جو ہوتا ہے نا ہمیشہ بڑی بات میں، جب نکالے گئے کڈے گئے تو آڈا رونا پٹنا شروع ہو جاتا. جب حکومت میں ہوتے ہیں، اب عمران خان صاحب ٹی وی پہ آتے ہیں، حکومت ان کی ہے، وزیر اعظم ہے، تھکتے نہیں تھے باجوہ کی تعریف کرتے ہوئے. ایسے بیان کرتے تھے جیسے باجوہ میرے خیال پاکستان میں ایک ہی بندہ پیدا ہوا ہے جس کی تعریف ہو سکتی. جب انہوں نے ٹھڈے مار کے کڈیا تو عمران خان گانا کٹ دیا. جی سر، انہوں نے یہ کہا عجیب سی بات ہے کہ ایک وقت میں ایک جمہوری عمل کے نتیجے میں نکلے خان صاحب تحریک عدم اعتماد پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ کامیاب ہوئی. پاکستان میں نہیں ہوتا ان کو تحریک عدم اعتماد کا، پاکستان میں پتہ ہی نہیں. انڈیا میں 30 کے قریب ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوئے ہیں انڈیا کی ہسٹری میں. پاکستانی کو تو پتہ ہی نہیں، کک کا نہیں پتہ ہوتا. اندرا گاندھی کے خلاف 15 ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوئے تھے. اٹل بہاری واجپئی کمال کا پرائم منسٹر تھا. آبویس بات ہے، جیسے پرائم منسٹر پاکستان کی قسمت میں لکھے نہیں ہوئے. پاکستان کی قسمت میں لکھے کون سے ہوئے ہیں؟ یہ نواز شریف ہو گیا، زرداری ہو گیا، یا عمران خان ہو گیا. ہماری قسمت یہی ہے، اس طرح کے لوگ لکھے ہوئے ہماری قسمت میں. اٹل بہاری واجپئی کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا تھا. ایک ووٹ سے وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس سے ہار گیا تھا. وہ کمال کے لوگ ہیں، وہ جاتے ہیں کہ ہمیں لوگوں کے پاس جانا پڑے گا. وہ گیا، ہر دور میں ہوا. وزیر اعظم جب سمجھتا تھا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو گیا، میں ہار جاؤں گا، وہ ریزائن کر دیتا تھا اور پھر لوگوں کی طرف جاتے تھے. الیکشن ہوتا تھا، اٹل بہاری واجپئی دوبارہ چنگی پلی میجورٹی کے ساتھ آیا تھا. ہمارے یہاں رونا پٹنا نہیں ختم ہوتا. یہ عمران خان صاحب ہے، یہ پچھلے 2 سال سے رو رہے ہیں. اور الیکٹر اگر آپ کہتے ہیں آپ جمہوری پسند ہیں تو جمہوریت کیا آپ کی پسند میں چھپی ہوئی ہے کہ جو چیز آپ کو پسند آئے گی تو جمہوریت ہے، جو پسند نہیں آئے گی جمہوریت ہی نہیں ہے؟ ہمارے ادھر وہ ہٹلر کا غالباً ایک وزیر تھا یا مشیر تھا گوئبلز، اس کی ایک کوٹیشن ہے کہ جھوٹ اتنا بولو اور اتنی مرتبہ بولو کہ سچ لگنا شروع ہو جائے. پاکستان میں نا جھوٹ اگر کوئی سیاستدان نہ بولے اس کی سیاست نہیں چل سکتی. وہ سیاستدان اس دن اپنی قبر کی تحریر خود اپنے ہاتھوں سے لکھوائے گا جس دن کوئی سیاستدان لوگوں کے ساتھ سچ بولنا شروع کر دے. پاکستان میں جھوٹ بکتا ہے پہلے دن سے، آج تک جھوٹ ہی بکا ہے. پاکستانی لوگ جھوٹ کی سمجھ رکھتے ہیں، انہوں نے سچ تو کبھی دیکھا ہی نہیں. مجھے جو چیز پسند ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مجھے یہ چیز پسند ہے، میں بھلا کیا کہہ رہا ہوں، یہ سچ ہے. مجھے کہنا چاہیے یار مجھے پسند ہے. اچھا خان صاحب یہ بتائیں کہ پنجاب ایک بڑا صوبہ ہے اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایک خاتون وزیر اعلیٰ پنجاب کی آیا چاہتی ہیں، تقریباً دیوار پہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے. محترمہ مریم نواز شریف کو اب بطور وزیر اعلیٰ پنجاب کس طرح دیکھتے ہیں؟ یار میں نے نا یہ جب الیکشن ہو رہے تھے نا، پی ٹی آئی کے اپنے بڑے کے دوست ہیں، میں نے ان سے کہا تھا، میں کہا بس دعا کرنا کہ میاں نواز شریف وزیر اعظم نہ بنے. میں کہا دعا کرنا. وہ اگر وزیر اعظم بن گیا تو آپ لوگوں کو لگ پتا جائے گا یہ جو آپ شور مچاتے پھرتے ہیں نا، ظلم ہو گیا فلانا ہو گیا، تو انہوں ظلم تسی آج تک دیکھے ہی نہیں. وہ اگر آ گیا، وجہ کیا ہے؟ نواز شریف ایک ظالم آدمی. سر میں سوال قدم کر رہا ہوں، آپ مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ اس کی بیٹی چیف منسٹر پنجاب بن جائے گی، میرے ذہن میں تھا ہی نہیں. چلیں اب بتا دیں آپ. اب اس کی بیٹی اور میاں نواز شریف میں کچھ زیادہ فرق نہیں ہے. پنجاب میں آئی ہے نا، سیاسی جدوجہد پوری دنیا میں چلتی ہے، لوگ مار کھاتے ہیں. ہمارے یہاں تو زنانہ حالت میں ان سے بہتر تو خواجہ سرا نہیں ہوتے، وہ سڑک پہ آ کے پولیس کے ساتھ لڑ رہے ہوتے ہیں. خواجہ سرا یہاں پہ یہ بڑکیں مارتے ہیں 4 دیواری میں، ایک پولیس والا گزر جائے تو دوڑیں لگی ہوتی ہیں اور کہہ رہے ہیں ہم سیاسی جدوجہد. پوری دنیا میں سیاسی جدوجہد کے لیے مار کھانی پڑتی ہے. یہ ریسزم کا مظاہرہ تو نہیں کر رہے. خواجہ سرا ایک صنفی صلاحیت ہے نا، قدرت کی طرف سے ہے، لیکن آپ دلیر ہیں. میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ آپ ان کو، ہمارے یہاں بڑی بڑی سیاسی جماعتیں جن کی بڑی بڑی تعداد ہے، جن کو کروڑوں میں ووٹ پڑتا ہے، وہ خواجہ سرا کے معاملے بزدل ترین ہے. ان کو بس ایک رونا پڑا ہوتا ہے، ہمارے ساتھ جاتی ہو رہی ہے، ہمارے ساتھ جاتی ہو رہی ہے، ہمارے ساتھ. وہ خواجہ سرا کے بارے میں نے کیسے بات کہی ہے، ٹرانسجینڈر ہو جائے یا گے کو لے لو، جب یہ سٹرگل کرتے ہیں نا اپنے حقوق کے لیے،
खुदाई के साथ सड़कों पे आए थे, ये नहीं देखते फौज है, पुलिस है, रेंजर है, क्या है। हमारे यहाँ तो घर के सामने से पुलिस की गाड़ी गुजरी, वो गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो गया, हमारे पीटीआई के दोस्त टेबलों के नीचे छुप रहे थे, मैंने बाहर जाके देखा तो उन्होंने कहा पुलिस की रेड हो गई, बाहर जाके देखा तो उनकी गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हुआ था, उन्होंने अपनी गाड़ी स्टार्ट की, निकल गए। मैं कहा ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੀ नहीं खान साहब बड़ा जुल्म हो रहा है। मैंने तो मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ की तो खैर मनाओ ना, उन पीटीआई वाले मुझे क्या कह रहे हैं, खैर मनाएं, ये भी उसकी बेटी है और इसकी तबीयत और नवाशी की तबीयत में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो और मैं क्या थी, मुझे इसका पता ही नहीं था, मैं समझा कि इसकी वो ट्रेनिंग करेगा, अंडर ट्रेनिंग नहीं होता, जैसे आप CSS करते हैं, PS जो पुलिस वाले बनते हैं, उसमें पहली जो पोस्ट मिलती है ना वो मिलती है ASP की, DMG में होता है उसको AC की पोस्ट मिलती है, तो उसके साथ लिखा होता है लफ्ज़ अंडर ट्रेनिंग, यानी कि वो पोस्ट कोर्स कर चुका होता है, क्लियर कर चुका होता है, इंटरव्यू भी हो चुका होता है, पोस्टिंग उसकी फील्ड में लगती है, उसको कहते हैं अंडर ट्रेनिंग। तो आप मोहतरमा तो ये जो मरियम नवाज है ना, ये अंडर ट्रेनिंग पॉलिटिशियन, मुझे नहीं पता था कि अंडर ट्रेनिंग पॉलिटिशियन को वो चीफ मिनिस्टर पंजाब बना दें। नहीं, अब देखें ना ट्रैक रिकॉर्ड देख ले, मियाँ नवाज शरीफ साहब पंजाब के वज़ीर आला बने और फिर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बने, मियाँ शहबाज शरीफ साहब भी वज़ीर आला पंजाब बने और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बने, तो क्या इस तरह नहीं है कि मरियम नवाज शरीफ साहब पहले वज़ीर आला पंजाब बन रही हैं और वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनने के लिए उनकी राह मुहार हो रही है। उस्मान साहब अगर यही अप्लाई करना है तो बिलावल भुट्टो को सिंध का वज़ीर आला बना दो, वज़ीर आज़म तो उसने बनना, बनाओ उसको, हुकूमत तो है ना, सीटें हैं, तो बिलावल भुट्टो को बना दो सिंध का वज़ीर आला, उसकी ट्रेनिंग भी हो जाएगी। वो तो अपनी अपनी पार्टियों का सोच का फर्क है ना। मैंने कहा अगर यही करना है, आपने जो मिसालें 3 दी हैं, तो बिलावल भुट्टो पे बड़े आराम से अप्लाई होता है। बिलावल भुट्टो तो कह रहा था मैं वज़ीर आज़म हूँ, अब वो कह रहा है मुझे मतलूबा तादाद में सीटें नहीं मिली, तो भाई सिंध में तो आपका मेजोरिटी है, आपकी ब्रूटल मेजोरिटी नहीं जिसे कहते हैं, लफ्ज़ मैं एक इस्तेमाल करता होता हूँ कि अगर तादाद से ज़्यादा मिले तो उसको कहता है ब्रूटल। अब आपके यहाँ मेजोरिटी है, आपको तो किसी के मिन तरले करने की जरूरत ही नहीं है, तो बिलावल भुट्टो चीफ मिनिस्टर बन। मेरा ख्याल है कि उनका जो ज़ेन है कि बिलावल के शायान शान नहीं है यार, ये शायान शान। एक मेरी बात सुनो, दुनिया में एक बात ध्यान में रखो, जब पॉलिटिशियन मैदान अमल में उतरता है तो ये शायान शान कोई चीज़ नहीं होती। कई पॉलिटिशियन थे, अमेरिका की हिस्ट्री बड़ी हुई है, सेंटर था, हाउस ऑफ कॉमन्स में था, उसके बाद मरियम नवाज वो गवर्नर होता है, उसके बाद वो सब सदर हो जाता है। वो नहीं कहता कि मैं सदर ही आऊँगा, ये वहाँ पे नहीं होता। अब आप ये आपके कहने से मैं ये समझूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब के लिए मरियम नवाज साहबा बहुत बड़ा खतरा बन के सामने आएंगी, सियासी खतरा। देखो ना जो हुआ होता है, एक मेरी बात सुनो, आप पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के हवाले से कह रहे हैं, उनके साथ जो हुआ, क्या आप समझते हैं कि छोड़ देंगे? एक मेरी बात सुनो, अगर आप एक लफ्ज पीपल्स पार्टी ने तो छोड़ दिया, जरदारी साहब ने पाकिस्तान खपे का नारा लगा के फिर उन्होंने कातिल नहीं किया कि जरदारी जालिम नहीं है ये जालिम है आपका कहने का जरदारी मतलब? जालिम नहीं है, जरदारी दिल का इतना बड़ा है कि जो उसके साथ जाती तौर पे जुल्म हुआ होता है वो उसको भूल जाता है। देखें, तो आपके ख्याल में ये नहीं भूलेंगे? ये चोई शुजात है, चोई शुजात का भी ज़र्फ है और ये जरदारी का भी ज़र्फ है सियासत में। बाकी इमरान खान भी जितना जालिम है, मौका मिले छड़ेगा किसी ने, ऐसे ही नवाज शरीफ है, मौका मिले छड़ेगा किसी ने, मत्थे रंग देंगे, मत्थे रंग दे। वो अब नवाज शरीफ अपना, इमरान खान अपने दौर में कहता था ये जो जेल में गए हैं एसी बंद कर दो, हीटर बंद कर दो, तकिया खिंच लो, सराहना खिंच लो, इनको पता लगे। जब खुद गया तो कहता मैंने देसी मुर्ग ते देसी घ्यो चाहिए, उसकी अदायगी की हाँ साहब, सरकारी खाते में नहीं खा रहे, पैसे जमा कराए नहीं। आहो दे उन्होंने कहा हर चीज जो कैदी जो होता है ना, आपका मैनुअल होता है, जेल मैनुअल पूरी दुनिया में चलता है। पाकिस्तान निराला मुल्क है, इसने अगर देसी मुर्ग ते देसी घ्यो खाना सी तो जो हडियाला जेल में बाकी आम कैदी पड़े हुए हैं उन बेचारों का क्या कसूर? आप ये करारदाद पेश करवा दें कि वो अदायगी कर दें और देसी कुकड़ खा लें। यार अदायगी कर दें, उनकी पसली नहीं है, अदायगी कर दें यार। इसके पीछे तो 200 पंटर है, मैं भी पंटर हूँ इसका, इमरान खान का। मैं कहता हूं शहर में तो फिर ये तो मामला चलेंगे, गरीब जिसकी जितनी जेब है नहीं, ये लीडर ने साबित करना होता है कि मैं आज अंदर हूँ, वही होगा, दुनिया भर में नहीं हुआ। ओ भाईजान क्या बात करते हैं आप नेल्सन मंडेला की मिसाल ना दे यार, वो जेल में था तो आम आदमी, आम कैदियों की तरह रहता था। हम कायदे आजम के मानने वाले हैं,
گاندھی کے ماننے والے نہیں ہیں. قائد اعظم کبھی جیل میں نہیں گئے تھے. ان کے شوٹنگ دیکھیں قائد اعظم کی. ہاں نہیں بس آپ ایسا کریں کہ ہم قائد اعظم کے ماننے والے ہیں. آپ ادھر بات کریں. دوبارہ کروں اس کا جواب دیں مجھے آپ. ہم پھر یہاں پر ایک باقاعدہ قانونی شکل دے دیں کہ یار پولیٹیشین کو اندر نہیں کرنا. کیوں؟ جو بابا قوم تھے وہ کبھی اندر نہیں ہوئے تھے. اگر اس کی مثال کو آپ نے زندہ رکھنا ہے، سلامت رکھنا ہے، تو وہ ایک قانون کا حصہ بنا دو کہ آپ پولیٹیشین ہو گئے، اس پوسٹ پہ پہنچے ہیں، آپ صدر تھے، وزیر اعظم تھے، گورنر تھے، چیف منسٹر تھے، اب آپ اندر نہیں ہو سکتے، یا اس طرح کا آپ قانون بنا دیں. لے ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. اس کے ساتھ ہی مجھے اور عبدالستار خان صاحب کو اجازت دیجیے. 96 نیوز نامہ کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. اگلے پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.